ربیع الاول میں اپنے مرحومین کے لیے یہ اللہ کی پیاری تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ اس تسبیح کی قبر میں مردے کو اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ شہرت اور طاقت ساتھ جائے گی۔ تو صرف اس کا عمل اور قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائے گی، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کی سب سخت ہو جائیں گی۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی، وہ قبر کی وحشت۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اور وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت اور حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ وہ ببرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم ہستی، سب سے روشن چراغ، سب سے بلند مرتبے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ دراصل خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اسی مہینے میں مخلوق خدا کو ہدایت کا وہ نور عطا ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور انسانیت کو اللہ کے قریب کر دیا۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی ساعتیں، اس کی راتیں، اس کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کے مواقع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں اس مہینے کو نہ صرف خوشی، نعت خوانی اور ذکر و اذکار سے مناتے ہیں، بلکہ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں، صدقات اور تسبیحات پڑھتے ہیں تاکہ ان کی قبروں پر روشنی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ایسے محتاج ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، مگر اس کے اہل خانہ اور دوست احباب کی دعائیں، صدقات، تسبیحات بھی اس کے لیے وہاں راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ خاص طور پر وہ اذکار، وہ دعائیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ قبر میں مردے کے لیے نور، فرت اور زندگی کا سہارا بنتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے خاص ہے، وہیں اس مہینے میں مرحومین کے لیے تسبیحات پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی زندہ شخص اللہ کا ذکر کر کے اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے ان کو قبر میں نور عطا فرماتا ہے اور ان کی روحیں سکون پاتی ہیں۔ خاص طور پر کچھ تسبیحات ایسی ہیں جنہیں اللہ کی پیاری تسبیح کہا گیا ہے، جن کی برکت سے مرحومین کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ان میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین جیسے کلمات شامل ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے بہترین ذکر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی مواقع پر یہ تعلیم دی کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولو، ان کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھو اور ثواب پہنچاؤ، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے لیے قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ قبر کی ضرورتیں ہم زندہ لوگوں کے لیے چھپی ہوئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت سمجھا دی ہے
کہ قبر میں مرحوم ایسے محتاج ہوتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ذکر و اذکار، تسبیحات اور تلاوت قرآن پاک کے محتاج ہوتے ہیں۔ ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری تسبیح لازمی پڑھنا نہ صرف اپنی زندگی کے لیے برکت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تسبیح جب قبر کے اندھیروں میں پہنچتی ہے تو قبر کے باسی کو سکون اور نور ملتا ہے۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے زندہ انسان دنیا میں کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی قبر میں انسان اللہ کے ذکر اور رسالِ ثواب کے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار یہ تاکید فرمائی کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا اور تسبیح کو لازمی پکڑو۔ ربیع الاول چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص کسی بھی مہینے میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہی کلمات ربیع الاول میں پڑھے جائیں اور مرحومین کو ایصالِ ثواب کیا جائے تو یہ ان کے لیے قبر میں سکون اور راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں ہیں، وہ تسبیح و استغفار ہے جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے، ایک علم جو پھیلایا یا صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ جب آپ چند لمحے اپنے والدین یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی کر لی جاتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں ان کی قبر کو کشادہ کرتا ہوں، میں انہیں نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے جہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ آج دنیا سے جا چکے ہیں، کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے تو کل ہمارے لیے کوئی پڑھے گا۔ اگر آج ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آخرت میں رشتہ، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزار دیا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزار دیا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید لگاتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا، جب اس کی طرف سے کچھ نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے مگر انسان کا اصل اور ابدی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر ہی وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! ناظرین، قبر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے
مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت اور قبر کی تیاری کا بھی ہوش نہیں ہے۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، رات کو جاگ جاگ کر دعائیں کیں، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دیں، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے قبر کی اندھیری رات، جہاں ایک ماں یا باپ اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تم مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہ پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو ناظرین، اس نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والے کو تحفے میں دی جا سکتی ہے؟ اور کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن اور سنت، احادیث اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ نہ صرف علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو جائے۔ ناظرین، یہ تسبیح نہ صرف قبر کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم روزانہ ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی قبر میں تنہائی کے لیے انہیں کوئی سہارا بھیجا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی تسبیح پڑھی ہے جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز تھوڑا سا وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے نیت کے ساتھ۔ اے اللہ، میرے والد، میری والدہ، میرے فلاں عزیز، اس کے لیے یہ تسبیح ہے، اور دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا ہے۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھتی ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کی قبر بھی انشاءاللہ روشن ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے آپ کے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے آپ تحفۃً پڑھ سکتے ہیں جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راہ بن جائے گی اور جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے مقفل لگا دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو مرد یا عورت اس اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔
تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور قبر کی حقیقت کو سمجھنا مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوچ کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک پردہ یعنی برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے اندھیرے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں ناکامی ہوئی تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تجھے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے؟ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا اور اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دے دیتا ہے، اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ جنت کی ہوا اس تک پہنچتی ہے، لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو یا گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو تو وہ جوابات نہیں دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے، اور قبر اس پر آگ کی مانند بند ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کریں اور اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو اپنا معمول بنائیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیحات اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے؟ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ اگر بول سکتا تو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا، اور وہ دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نیک اولاد مرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک ہی محدود ہے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہو اے میرے رب، ان والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے تھے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبر نور سے بھر جائے، ان پر عذاب قبر کا سایہ بھی نہ آئے، اور انہیں سکون اور راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ربیع الاول میں ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے ناظرین، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر ہمارے مرحومین کو جب اس دنیا سے جا چکے ہیں اشد ضرورت ہے، اور وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ،
اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ ربیع الاول میں یہ عمل کرتا ہے وہ نہ قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ ربیع الاول میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس مہینے میں پیاری تسبیح کا اہتمام ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔